جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ السلام علیکم، حافظ صاحب کیسے ہیں؟ آج کل لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو نیا سال چڑھا ہے، نئے سال پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، اور بعض لوگ اس طرح کے پیغامات ارسال کر رہے ہیں جن میں وہ مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور بعض لوگ دعائیں دے رہے ہیں، تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہماری رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ہمارے لیے اکمل بنا کے بھیجا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اکمل کا معنی یہ ہے کہ اسلام میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اب نئے سال پر مبارکباد دینا، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو، آپ کی زندگی مبارکہ کو، صحابہ اکرام کی زندگی مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں تو ایسا کوئی تصور نہیں تھا۔ جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ جب چاند نکلتا، چاند نکلنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا پڑھتے کہ یا اللہ اس چاند کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے، اور صحابہ کرام بھی چاند دیکھ کر یہی دعا پڑھا کرتے تھے۔ سال شروع ہوتا تو اس طرح کی مبارکباد دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں۔ یہ یہود نصارہ کا طریقہ ہے، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم کسی کی مشابہت اختیار کرتی ہے یا کسی کا طریقہ کار اختیار کرتی ہے، وہ ان میں سے ہو جاتی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ۔ تو اس لیے ہمیں اس طرز عمل کو چھوڑ کر صحابہ اکرام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اپنانا ہوگا۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو آپ خطبہ مسنونہ پڑھا کرتے تھے، وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، تو یعنی جس کو اللہ گمراہ کر دیں اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو پھر اسی خطبہ میں ہی آپ فرمایا کرتے، فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بہترین ہدایت جو ہے وہ کتاب و سنت کا بتلایا وہ راستہ ہے، اور بہترین راستہ وہ ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیرا رہے اور صحابہ کرام عمل پیرا رہے۔ تو لہذا اس قسم کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، یہ بات کی ایجادات ہیں، ہمیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔